السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپی یونین اور دیگر ممالک کی اشیاء پر عائد کردہ نئے ٹیرف 90 دن کے لیے روکنے کے اعلان کے بعد یورپی یونین نے بھی جوابی ٹیرف بھی روک دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دیگر ممالک پر ٹیرف روکنے کے ساتھ ساتھ چین پر مزید 125% ڈیوٹیز فوری طور پر عائد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد ایشیا اور یورپ کی اسٹاک مارکیٹس میں ایک مایوسی کے وقفے کے بعد تیزی دیکھنے میں آئی۔ یورپی یونین جسے واشنگٹن کی جانب سے نئے 20% ٹیرف کا سامنا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے عالمی معیشت کے استحکام کی جانب اہم قرار دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حیران کن اقدام کے بعد یورپی یونین نے امریکہ کی 20 ارب یورو مالیت کی اشیاء پر ٹیرف کو 90 دن کے لیے روک دیا ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم بات چیت کو ایک موقع دینا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات تسلی بخش نہ ہوئے تو ہمارے جوابی اقدامات مؤثر ہو جائیں اور اس حوالے سے ہمارے پیش نظر ہر طرح کی آپشنز موجود ہے۔ یورپی یونین کے علاوہ بعض دیگر ممالک بھی امریکہ سے بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے رجوع کو ایک خوش آئند وقفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا 28 اپریل کو انتخابات کے بعد نئے معاشی معاہدے کے لیے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ دوسری طرف ویتنام نے بھی امریکہ کے ساتھ تجارتی بات چیت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ پاکستان اس سلسلے میں اپنا وفد واشنگٹن بھیج رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرن کے باوجود چین کے ساتھ امریکہ کی تجارتی رساکشی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ آج کے اس خبر نامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی پولیس نے ہیئر اسٹائل بنانے پر متعدد شہریوں اور حجاموں کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی پر بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہے۔ خبر رساں NC ایسوسیٹ پریس کے مطابق طالبان انتظامیہ نے شہریوں کو اچھائی کی ترغیب اور برائی سے روکنے کے قانون کا نفاذ 6 ماہ قبل کیا تھا۔ افغانستان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وزارت نے گزشتہ سال اگست میں شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی گزارنے کے اصول وضع کر کے شائع کیے تھے، جن میں پبلک ٹرانسپورٹ، میوزک، شیونگ، خوشی کی تقریبات منانے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ وزارت نے خواتین کی عوامی مقامات پر آواز سنائی دینے کے خلاف ہدایت جاری کی تھی، جبکہ پبلک میں خواتین کے چہرے کے پردے پر بھی زور دیا گیا تھا۔ ان قوانین کے نفاذ پر اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے خبردار کیا تھا کہ خواتین اور لڑکیوں پر موجودہ ملازمت، تعلیم اور لباس کے ضابطوں کی پابندیوں میں اضافہ کر کے طالبان نے ملک کے مستقبل کے لیے ایک پریشان کن نقطہ نظر فراہم کیا ہے۔ طالبان حکام نے اخلاقی قوانین کے بارے میں اقوام متحدہ کے تحفظات کو مسترد کر دیا تھا۔ آج جمعرات کو جاری کی گئی رپورٹ میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ قوانین کے نفاذ کے پہلے 6 مہینوں میں اس کے تحت کی جانے والی نصف سے زیادہ گرفتاریاں ایسے شہریوں کی گئی ہے جو یا تو داڑھی کی لمبائی یا بالوں کی تراشی قواعد کے مطابق نہیں کر رہے تھے، اور ایسے حجام بھی گرفتار کیے گئے جو داڑھی اور بال کاٹتے ہوئے قواعد کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف وزارت کے ماتحت پولیس اپنی منمانی کرتی ہے اور شہریوں کی گرفتاری کرتے وقت قانون اور اس پر طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کے دوران فرض اجتماعی نمازوں میں مردوں کی حاضری پر کڑی نظر رکھی گئی، جس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسے شہریوں کو حراست میں لیا جاتا جو مسجد میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ دنیا میں پہلی بار جاپان نے 6 گھنٹے میں ٹرین کا 3D پرنٹڈ اسٹیشن تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ویسٹ جاپان ریلوے کمپنی نے ایریڈا شہر میں یہ 3D پرنٹ شدہ ٹرین اسٹیشن تعمیر کیا ہے۔ یہ نیا ہیسوشیما اسٹیشن 1948 کے قدیم لکڑی کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے صرف 6 گھنٹے سے کم وقت میں اپنے مقام پر اسمبل کیا گیا۔ یہ اسٹیشن سن 2018 سے خودکار ہے اور روزانہ تقریباً 530 مسافروں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک عام سی پٹری موجود ہے جس پر ہر گھنٹے میں 1 سے 3 ٹرین چلتی ہے۔ اس اسٹیشن کو بنانے کے لیے ریلوے آپریٹر نے تعمیراتی فرم تیار کردہ تعمیراتی ڈھانچے کا استعمال کیا ہے۔ سرنڈیکس کے مطابق اسٹیشن کے ڈھانچوں کی پرنٹنگ اور کانکریٹ کو مضبوط کرنے میں 7 دن لگے۔ یہ کام ایریڈا سے تقریباً 804 کلومیٹر دور کیشوا جزیرے پر کوماموٹو پریفیکچر کی ایک فیکٹری میں کیا گیا تھا۔ پرزے سڑک کے ذریعے منتقل کیے گئے اور 24 مارچ کی شام کو پہنچے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف چینی شہری بھی روس کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، تاہم چین نے الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے
آج کہا کہ ان کی فوج نے 2 ایسے چینی شہریوں کو گرفتار کیا جو یوکرینی سرزمین پر روس کی جانب سے لڑ رہے تھے، جبکہ گزشتہ روز کیے گئے دعوے میں کہا گیا ہے کہ ان فوجیوں کو ماسکو نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کیا۔ یوکرین کا یہ دعویٰ اور چین کی جانب سے تردید ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یوکرین نے چین پر الزام لگایا ہے کہ اس کے شہری روس کے لیے جنگ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج زیلنسکی کا کہنا تھا کہ وہ روس کی جانب سے پکڑے گئے یوکرینی فوجیوں کے بدلے میں چینی شہریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر کہا کہ بیجنگ کے حکام اس امر سے واقف ہے کہ روس چینی شہریوں کو کرائے کے فوجیوں کے طور پر بھرتی کر رہا ہے اور یہ کہنے سے گریز کر رہا ہے کہ چینی حکومت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما اور اہلیہ مشیل اوباما کے درمیان اختلافات اور طلاق کی خبریں کچھ عرصے سے گردش کر رہے ہیں، جس پر اب سابق خاتون اول کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق 61 سالہ مشیل اوباما نے آج ورک ان پروگریس پوڈ کاسٹ میں شرکت کی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور بعض دوسری تقریبوں میں شرکت نہیں کی تو ہماری نجی زندگی کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا۔ دعوت ناموں کو ٹھکرانے کے فیصلے کے حوالے سے 2 بچوں کی ماں مشیل اوباما کا کہنا تھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں درست ہوں۔ خیال رکھے علیحدگی کی افواہیں سال کے آغاز میں اس وقت پھیلنا شروع ہو گئی تھی جب سابق خاتون اول نے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ روایتی طور پر تمام سابق صدور اپنی بیویوں سمیت اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ مشیل اوباما نے ازدواجی زندگی کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کے مطابق ان لوگوں نے اتنا سوچنے کی ضرورت گوارا نہیں کی کہ تقریب میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ میں نے اپنی پسند کے مطابق کیا تھا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم طلاق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے افواہیں پھیلانے والوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 دہائیوں کے ازدواجی زندگی کو طلاق کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا ایک عورت بھی خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اس سال عازمین حج کی سہولت کے لیے 6 ریاستوں میں 52 طبی مراکز قائم کیے گئے۔ عازمین کی ویکسینیشن کے علاوہ انہیں ضروری طبی مشورے اور خدمات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ آل امارات العیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں میں اس سال حج کے خواہش مندوں کو انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے اور ان کا طبی معائنہ کرنے کے لیے دبئی کے علاوہ الفجیرہ، عجمان اور دیگر ریاستوں میں مختلف مقامات پر طبی مراکز نے کام شروع کر دیا ہے۔ عازمین حج کے لیے قائم کیے جانے والے طبی مراکز میں گردن توڑ بخار اور موسمی انفلوئنزا کی ویکسین لگائی جائے گی۔ علاوہ ازیں 65 سال سے زائد عمر کے عازمین یا مختلف نوعیت کے امراض میں مبتلا افراد کا طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کی جسمانی صحت کے مطابق انہیں طبی ہدایت سے مطلع کیا جائے گا۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سال فریض حج کے لیے جانے والے عازمین کو چاہیے کہ وہ سفر حج پر روانہ ہونے سے کافی دن قبل طبی مراکز سے رجوع کریں تاکہ ویکسینیشن کروا سکیں۔ فلسطین کی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ہیبرون کے قریب ایک گاؤں میں فلسطینیوں پر حملہ کیا جبکہ 3 مکانات جس میں 15 افراد رہ رہے تھے اس کو مسمار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق انہدام سابقہ نوٹس یا عدالتی حکم کے بغیر شروع کیا گیا اور فلسطینی کو اپنا سامان منتقل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ الرحیہ ایک فلسطینی قصبہ ہے جو جنوبی مغربی کنارے میں ہیبرون سے 6 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ ہیبرون کے قریب میں بھی ایک الگ واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل فورسز کی حفاظت میں اسرائیلی آبادکاروں نے مسفرپٹا کے علاقے رجوم علی میں چرواہوں پر حملہ کیا۔ آبادکاروں نے ایک فلسطینی کو شدید زدوکوب کیا جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ آبادکار مسافرتا میں چرواہوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اور انہیں اپنی بھیڑ چرانے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں فلسطینی زمینوں پر اپنی بھیڑ چھوڑتے ہیں۔ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایا کے ترجمان ماجد الشہری کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خواتین کو بااختیار بنایا گیا۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے الشہری نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر مملکت میں خواتین کو مردوں سے زیادہ بااختیار بنایا گیا ہے۔ واضح کے اسٹینفورڈ اے آئی انڈیکس 2025 کے مطابق عالمی ماہرین نے سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کے شعبے کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جس میں سعودی خواتین کو اس شعبے میں مثالی کارکردگی کا حامل پایا، جسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو آئی ٹی میں سب سے زیادہ بااختیار بنایا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز سے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق واشنگٹن میں ہوئی ملاقات میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بھی موجود تھی۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی اے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور سیکورٹی اور استحکام کے حصول کی کوششوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکیہ کا شام میں اسرائیل سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ تنازع میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آج CNN ترک ٹیلی ویژن پر ایک براہ راست انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے فیدان نے اہم امور پر بات کی اور سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے کہ وہ خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا استعمال کرتے ہوئے شام کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں۔ فیدان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ترکیہ خطے کے کسی بھی ملک کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، لیکن متنبہ کیا کہ اگر شام کو ایک بار پھر اندرونی بدامنی کارروائیوں یا اشتعال انگیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انخلا لا تعلق نہیں رہ سکتا، جس سے ترکی کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فیدان نے معزول اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل کی جانب سے شام کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ تل ابیب نے نئی شامی انتظامیہ اور افواج کے پاس کچھ نہیں چھوڑنے کی حکمت عملی تیار کی اور وہ اسے قدم بقدم آگے بڑھا رہا ہے۔ ہم کھلے عام کسی ایسے ملک پر حملہ نہیں کرتے جو ہم پر حملہ نہ کرے، لیکن اگر ہمسایہ ملک میں عدم استحکام کا کوئی علاقہ ابھرتا ہے تو جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم تماشائی نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی صورت میں ترکیہ بنیادی طور پر سفارتی اقدامات کرتا ہے۔